کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی اولاد پر۔ السلام علیکم ناظرین، بات کریں گے برج اسکارپیو کی اقرب افراد کی اور ان کے جو معاملات ہیں ان تمام معاملات پر تفصیل سے ڈسکس کریں گے، کیونکہ ان سٹار کی بہت خاص معلومات ہیں جو بتانے جا رہا ہوں، جس کے معاملات پر گھر، بزنس، شادی، ٹریول، فیملی لائف، لو لائف اور ان کے تمام فائنینشلی معاملات پر۔ تو سب سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنے آپ کو تھوڑا بہتر کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ جو اسکارپیو افراد ہیں ان کے لیے 2024 ایک امتحان کن سال تھا۔ جیسے اس کا اسٹارٹ آپ کے لیے کچھ بہتر تھا، اسی طرح اس کا اینڈ بھی آپ کے لیے کچھ بہتر ہے۔ ویسے تو آپ چوٹیں کھا کھا کر پتھر بن چکے ہیں، آپ کو بڑی الجھنیں، بڑی تکلیفیں، بڑے دھوکے ملنے کے لیے ابھی بھی تیار ہیں، لہذا آپ بڑے تو دھوکے لے چکے ہیں۔ ابھی تو آپ کی کچھ زیادہ بہتری ہے، کم معاملات ہیں جو کہ آپ کے بگڑتے جا رہے ہیں۔ تو آپ کو ان چیزوں کو اچھے طریقے سے گائیڈ کرنا ہوگا، ان چیزوں کو اچھے طریقے سے ہینڈل کرنا ہوگا، ورنہ آپ کو اگر اس دسمبر کو آپ نظر انداز کر دیں گے تو 100% ہے کہ آپ اپنے مستقبل کو پریشان کرنے جا رہے ہیں۔ اگر آپ اس دسمبر کو اچھا گزاریں گے تو پھر اپنا مستقبل بھی اچھا کرنے جا رہے ہیں۔ اس منتھ کی بڑی جو 2 خوشخبریاں ہیں آپ کے لیے، بہت اہم 2 خوشخبریاں ہیں، لیکن وہ میں دوں گا اگلے ویڈیو میں، اس لیے کہ وہ اگلے ویک کی ہوگی۔ یہ میں ایک ویک کی صرف دسمبر کے دوسرے ویک کی بات کر رہا ہوں، جو کہ 7 دسمبر سے 14 دسمبر تک ہے۔ اچھا، بات کریں آپ کی معاملات پر۔ سب سے پہلے بزنس۔ ناظرین، اگر آپ بزنس مین ہیں، آپ کے حالات اچھے چل رہے ہیں تو آپ کو اللہ پاک کی ذات کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ اقرب افراد جو ہیں ان کے معاملات بگڑتے ہوئے ہی ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ ویسے تو آپ کے پاس پیسہ روپیہ آ رہا ہے، نومبر میں اور دسمبر میں آپ کے کچھ حالات بہتر ہیں، لیکن جس شخص پر آپ اعتماد کر رہے ہیں، جو آپ کا پردے والا شخص ہے، جو آپ کی عزت بنانے والا شخص ہے، جس پر آپ انٹرسٹ کرتے ہیں، وہ آپ سے دھوکہ کر رہا ہے۔ اور اعتماد اپنے آپ پر زیادہ کریں اور اپنا راز اس بندے پر کھولا کریں، اس شخص پر کھولا کریں، اس شخصیت پر کھولنے کی کوشش کیا کریں جو آپ کو 100% لگے، کیونکہ آپ کے لیے دھوکے اتنے آپ کھا چکے ہیں، ابھی تک آپ کی سمجھدانی میں کوئی ایسا پرزہ، کوئی ایسی چیز، کوئی ایسا سینس نہیں آیا کہ آپ اس چیز کو سمجھ لیں۔ حالانکہ اللہ پاک نے آپ کو ایسی چیزوں سے نوازا ہے جو کہ حیران کن ہیں۔ جو اقرب افراد ہیں، ان افراد کو اللہ پاک نے جن چیزوں سے نوازا ہے وہ حیران کن ہے کہ آپ کو وقت سے پہلے آنے والے وقت کا اللہ پاک بتا دیتا ہے، خواب کے ذریعے یا آپ کے مائنڈ کے ذریعے۔ آپ خود اندازہ لگا لیتے ہیں، آپ کو کافی حد تک اپنی معلومات کا پہلے پتہ چل چکا ہوتا ہے، کیونکہ یہ تمام سٹار میں سے سب سے زیادہ روحانی سٹار ہے۔ آپ روحانی لوگ ہیں، آپ کو عبادت سے، ذکر سے، وظائف سے، نماز سے، قرآن سے، دین سے محبت ہونی چاہیے، اور اس کو محبت کو ظاہر بھی کرنا چاہیے۔ یعنی نماز کے بارے میں آپ دوسروں کو مشورہ دیں تو خود بھی پڑھا کریں، قرآن کے بارے میں دوسروں کو مشورہ دیتے ہیں تو خود بھی پڑھا کریں۔ یعنی قرآن کریم ہماری ہدایت کے لیے ہے، اس کو اپنی زبان میں پڑھیں، اس کو اپنی زبان میں پڑھیں، کیونکہ یہ ہمارے ساتھ باتیں کر رہا ہے، اور اس کی باتوں کو سمجھیں، اس پر عمل کریں۔ اس کو کہتے ہیں قرآن کا پڑھنا۔ اگر ہم صرف زیادہ تر ہمارے لوگ ایسے ہی ہیں کہ کوئی بزرگ ہو، کوئی بیمار ہو، وہ مرنے والا ہو، تو وہاں پر سورہ یاسین پڑھو، اس کی جان جلدی، ہمیں مارنے کے لیے نہیں قرآن مجید آیا، ہماری زندگی کو سنوارنے کے لیے آیا ہے۔ بھائی، اس قرآن کریم کو اپنے فائدے کے لیے پڑھو، اور اپنی زبان میں پڑھو گے تو یہ تمہارا فائدہ کرے گا۔ اور آپ سے زیادہ روحانیت کسی میں نہیں، اور آپ سے زیادہ ان چیزوں سے لگن بھی کسی کو نہیں، کیونکہ آپ زیادہ تر لوگ نمازی ہوتے ہیں، پرہیزگار ہوتے ہیں، آپ کی زیادہ تر محفلوں میں دین کی باتیں ہوتی ہیں۔ تو آگے بات چلائیں آپ کے معاملات پر۔ میں آپ کو مشورہ دینے والا ہوں، اگر آپ کے ازواجی زندگی میں کوئی انبن چل رہی ہے، آپ کی وائف ناراض ہے،
یا آپ وائف ہیں، آپ کا شوہر ناراض ہے، تو اپنے آپ میں جھکاؤ پیدا کریں. آپ کے آج کے فیصلے، اس دسمبر کے فیصلے آپ کا 2025 سنواریں گے، کیونکہ آگے آپ کے لیے بہت اچھا وقت آ رہا ہے، آپ کی سوچ سے زیادہ اچھا وقت آ رہا ہے. جو اس دسمبر کے معاملات ہیں نا، یہ معاملات آپ پہ چھوٹی چھوٹی پرابلمیں لے کر آ رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی، لیکن یہ چھوٹی چھوٹی پرابلموں کو اگر آپ ہینڈل کر لیں گے تو آپ اپنے مستقبل کو بہتر کر لیں گے. اگر ان چیزوں کو آپ نہیں سمجھیں گے، ان کو نظر انداز کرنے کی کوشش کریں گے، جیسے آپ پہلے ضد پر اڑے ہوئے ہیں ایسے ہی ضد پر اڑے رہیں گے. جیسا کہ آپ کی کوئی چیز کا پردہ اٹھ گیا، آپ کا کوئی جھوٹ پکڑا گیا، آپ کی کوئی ایسی بات پکڑی گئی جو آپ چھپا رہے تھے، تو آپ کو اس چیز کو مان لینا چاہیے. اگر آپ جھوٹے بھی ہوں اس بات میں، اور آپ پریشر بھی ڈالیں، ایسا آپ کا دورانیہ نہیں ہے. آپ کو، کیونکہ میں اکثر اس بات کو اچھا سمجھتا ہوں کہ آپ کو ایسا مشورہ دوں جس سے آپ کا گھر بہتر ہو، آپ کی فیملی لائف بہتر ہو، آپ کی بزنس لائف بہتر ہو. کوئی ایسا پراپوگنڈا یا کوئی ایسی بات نہ کروں کہ آپ میری اگلی ویڈیو دیکھنے پر مجبور ہو جائیں. میں آپ کو خواب دکھاؤں، وہ خواب آپ ذہن میں لے کر میری ویڈیوز کے دیوانے ہو جائیں. نہیں، ایسی بات نہیں کروں. آپ بھائی دیکھیں نہ دیکھیں، میرا اللہ جانتا ہے کہ میں آپ کو کس نظریے سے باتیں آپ سے کرتا ہوں. اپنے آپ میں جھکاؤ پیدا کر کے اپنے گھر کو سنواریں، کیونکہ آپ کا جھکاؤ آپ کا گھر بنا سکتا ہے. اگر آپ کی ناراضگی چل رہی ہے، اگر نہیں بھی آپ کی ناراضگی چل رہی، تو میاں بیوی میں چھوٹی چھوٹی انبن چھوٹی چھوٹی بنتی رہے گی، اور اس کو بہتر کرنے کی کوشش کریں. تھوڑا سا اپنی زبان میں مٹھاس پیدا کرنے کی کوشش کریں گے. ویسے آپ کے جو معاملات ہیں ہے مشکل مٹھاس لے کر آنا، کیونکہ آپ حد درجے تک پریشان ہو چکے ہیں، ذہن پر زیادہ الجھنیں لے چکے ہیں، اور کوئی ایسی چیز جو آپ کے سے کافی 7-8 منتھ سے ذہنی ٹینشن چل رہی ہے، اس کا حل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. آپ کو بہتریاں بھی ملیں گی، لیکن ان بہتریوں کو ایسا نہ سمجھیں کہ میرے ساتھ یہ بہتری ہو گئی ہے، بس جو کچھ ہو گیا تھا پہلے وہ ہو گیا، اب بہتری ہو گئی ہے تو اب بہتری ہی رہے گی. نہیں، معاملات ان بن میں رہیں گے. اور جن لوگوں پر آپ کا اعتماد ہے، ان لوگوں پر اعتماد کو تھوڑا سا احتیاط سے کریں، اور اپنا راز ہر بندے کے سامنے فاش نہ کریں. یہی چیز آپ کو ناکامی کی طرف لے جا رہی ہے. اور باقی ناظرین، اگر آپ سے بات کی جائے محبت، لو کے بارے میں، آپ جیسے محبت کرتے ہیں، اگر آپ کی ناراضگی چل رہی ہے تو جیسے میں شادی شدہ حضرات کے لیے بتا رہا ہوں، آپ سے بھی بتا رہا ہوں، اگر آپ کو کوئی شک شکوک یا کوئی ایسے آپ کے دماغ میں ایسی چیز داخل ہو چکی ہے، تو اس کو فی الحال نظر انداز کریں. اپنے مستقبل کے لیے فیصلے کریں. ان فیصلوں کو تھوڑی دیر کے لیے نہ سوچیں، کیونکہ آپ کے کیے ہوئے فیصلے کافی لمبے جانے والے ہیں. اللہ پاک آپ کو ہمیشہ حفظ و امان میں رکھے. اگر آپ کہیں باہر جا رہے ہیں، ٹریول کر رہے ہیں بزنس کے حوالے سے، یا آپ باہر کسی ملک میں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے سوچ رہے ہیں، یا آپ باہر کوئی گاڑی بزنس کے لیے خرید رہے ہیں، یہ آپ کا تمام فیصلے اچھے ہیں. پاکستان میں نئے انویسٹمنٹ کے لیے نئے معاملات میں آپ نہ کریں. کسی دوسری کنٹری میں کہیں بھی کوئی کسی کی رہائش ہے، اگر وہ دوسری کنٹری میں اقرب افراد دوسری کسی اور کنٹری میں جا کر انویسٹمنٹ کر رہے ہیں یا ٹریول کر رہے ہیں کوئی نوکری جاب کے لیے، تو اس حوالے سے وہ بہت بہتر ہے. لیکن سب سے اہم معاملہ جو ہے آپ کا، وہ ہے فیملی لائف، لو لائف اور بزنس لائف، اس اپنے ملک میں رہتے ہوئے. کیونکہ یہاں پر آپ کی نئی انویسٹمنٹ اور نئے کاروبار جو ہیں ان پہ آپ کو کنٹرول کرنا چاہیے، کیونکہ یہ معاملات آپ کے لیے الجھنیں پیدا کر سکتے ہیں. اور جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کے 2 مواقع ہیں ایسے، دونوں میں 3 دن کا غالباً ٹائم ہے، اور وہ اگلے ویک میں ہیں، دونوں اگلے ویک میں ہیں. اور وہ تاریخوں کا میں آپ کو ایگزیکٹ تاریخیں بتاؤں گا جن میں آپ کی زندگی کے اہم فیصلے اور کامیابی کی وہ تاریخیں ہیں. انشاءاللہ اگلی اقرب اسکارپیو کی جو بھی ویڈیو ہوگی ویک والی، اس میں ان کی نشاندہی کروں گا، کیونکہ وہ تاریخیں اگلی ویک کی ہی ہیں. تو اس ویڈیو کو بھی دیکھنا اور اس کو بھی سمجھنا. آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ قرآن کریم کے قریب جائیں. اللہ کے 99 نام اگر آپ پڑھے ہوئے ہیں تو ان کا ذکر کریں، نماز کو پابندی سے پڑھیں.
اور صدقات ضرور دیں، گوشت کا صدقہ دیں، پرندوں کو کھلائیں، کسی حقدار کو دیں، کیونکہ آپ کے معاملات جو ہیں وہ الجھے ہوئے ہیں، اور یہ الجھن ابھی آپ کے ساتھ تھوڑی تھوڑی کم ہوتی جائے گی، لیکن آپ کے ساتھ رہے گی۔ اور میں لاسٹ ویک میں آپ کا لاسٹ دورانیہ بھی بتاؤں گا، اسی دسمبر کے لاسٹ ویک میں آپ کو لاسٹ دورانیہ بھی بتاؤں گا کہ کب آپ کے حالات اچھے ہو رہے ہیں اور ہو رہے ہیں۔ وقت تھوڑا رہ گیا ہے، زیادہ تکلیفیں آپ برداشت کر چکے ہیں، آپ نے کافی چوٹیں کھائی ہیں، کافی دکھ دیے گئے ہیں، کافی پرابلم میں آپ رہے ہیں، کافی آپ نے برداشت بھی کیا ہے، لیکن اب آپ کی برداشت زیرو ہو چکی ہے۔ اب اگر برداشت کریں گے تو وہ برداشت آپ کا فائدہ کرے گی۔ جو پہلے تو کر لیا آپ نے کر لیا، لیکن اب والی برداشت لمبے سمے کے لیے، لمبے دورانیے کے لیے آپ سے برداشت ہو رہی ہے، اور اگر آپ کر لیں گے، واقعی کر لیں گے، تو آپ فائدہ بھی پائیں گے۔ تو ناظرین، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ وہ افراد ہیں جن کو وقت خراب ہو، کوئی بھی معاملات خراب ہونے والے ہوں تو آپ کو پہلے پتہ چل جاتا ہے۔ دسمبر میں آپ کے اندر آگ آئی ہوئی ہے، اور اس آگ کو آپ کسی چیز کو جلا بھی سکتے ہیں، اس آگ سے اندھیرے کو روشن بھی کر سکتے ہیں۔ یہ آپ کے ہاتھ میں ہیں دونوں معاملات۔ آپ کو میں نے بہت آسان مثال میں سمجھا دیا ہے۔ دسمبر میں آپ کے اندر آگ کا گولہ داخل ہے، اور اس آگ کو آپ نے استعمال کرنا ہے، آپ کی مرضی ہے۔ اس آگ کو سے آپ ہمیشہ کے لیے روشنی بھی لے سکتے ہیں، اس آگ سے خود بھی جل سکتے ہیں، اور اپنے تمام معاملات، اپنے فیملی لائف، لو لائف، ہر چیز کو آپ جلا سکتے ہیں۔ آپ کا فیصلہ ہے، جو مرضی آپ کریں۔ میں نے آپ کو ایسے آسان الفاظ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ شاید آپ کو اللہ کرے سمجھ آ جائے۔ اور میں ہمیشہ ایک مشورہ دیتا ہوں کہ آپ نے اگر 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے، قرآن مجید کی روزانہ تلاوت کرنی ہے، تو پھر آپ جتنے وظیفے کریں گے آپ کے کامیاب ہیں۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے ہر وظیفے کے لیے کہ نماز کے پابند، اگر آپ کی نماز قبول ہے باقی ہر چیز قبول ہے، ورنہ آپ اللہ سے دعا کرنے کی، دھوکہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سوچیں نا، اگر آپ کی مجبوری پریشانی میں جا کر آپ نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، اور اس میں وظیفے کے لالچ میں جو ہی کام ہو جاتا ہے، کئی لوگ ہمیں بتاتے ہیں جی آپ نے ہمیں وظیفہ بتایا تھا، ہم نے کال کی تھی، آپ نے وظیفہ سینڈ کیا تھا، جو آپ نے وظیفہ سینڈ کیا، آپ نے 40 دن کہا تھا، ہمارا 5ویں دن کام ہو گیا، پھر ہم نے اس کو چھیڑے ہی نہیں، ہم نے پڑھنا چھوڑ دیا تھا۔ بھائی شرم آنی چاہیے ایسی بات کرتے ہوئے۔ کس کو بتا رہے ہیں؟ میں تو ایک انسان ہوں، وظیفہ آپ اللہ کی بارگاہ میں کر رہے ہیں، دعا اسی پاک ذات کے آگے مانگ رہے ہیں، کیونکہ دینے والا وہی ہے۔ یہ تو ہمارا تجربہ ہے، ہم تجربے کی بنا پر بتاتے ہیں، اور الحمدللہ میں وہی بتاتا ہوں جو میرے تجربے میں، میری کیلکولیشن میں چیزیں آتی ہیں۔ میں آپ کو خوش کرنے کے لیے کوئی چیز نہیں بتاتا۔ آپ خوش ہوں، آپ ناراض ہوں، آپ کی سمجھ میں کوئی اچھا لگے، آپ کی سمجھ میں کوئی نارمل لگے، یہ آپ کی سمجھ کی بات ہے۔ میری کوئی نہ آپ سے دشمنی ہے، نہ کوئی میری سے آپ سے رشتہ داری ہے۔ ہاں، میں آپ کے لیے دعا گو ہوں۔ آپ پہ جو بھی پریشانی ہے، میں تو چاہتا ہوں آپ کی 1 منٹ سے پہلے، 1 سیکنڈ سے پہلے دور ہو جائے۔ اللہ پاک آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو، آپ کی فیملی کو، آپ کے دوستوں کو، آپ کے چاہنے والوں کو، آپ سے محبت کرنے والے کو، آپ کی ٹیم کو، آپ کے قریبیوں کو، تمام کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ ہمیشہ آپ خوش باش رہیں، ہمیشہ آپ ترقی کریں، ہمیشہ آپ حلال کمائیں، حلال کھائیں۔ بیماری کے حوالے سے جاتے جاتے بات بتاؤں کہ صحت کے حوالے سے بھی معاملات آپ کے ٹینشن کی وجہ سے بگڑ سکتے ہیں۔ اپنے آپ کو ریلیکس رکھیں، صدقات اور وظائف سے پہلے نماز کی پابندی ضرور کریں۔ آپ سے اجازت چاہوں گا، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔